السلام علیکم، میں ہوں آپ کی پیاری دوست خوشی صدیقی اور یہ میری لکھی ہوئی ناول بادشاہ بیگم آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو چلیے جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا، نثار کافی بدل گیا تھا۔ اس کی تبدیلی سے سب خوش تھے۔ اب وہ اپنے رب کو ایک مانتا تھا۔ قاسم تو کہتا تھا کہ اسے اپنا پہلے والا دوست مل گیا ہے جو کبھی بھی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ سب خوش تھے، نثار بھی ان سب میں کافی خوش تھا، پر باہر سے اندر تو اس کے دل گرچے گرچے ہوا تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ جان مر چکی ہے، حالانکہ وہ سب سے یہی کہتا تھا کہ وہ اسے یاد نہیں آتی، لیکن رات کے آنسو اس کے نام کے ہی بہتے ہیں۔ عراق۔ السلام علیکم سیدتی، ہنک برید للکرتنی لک من پاکستان۔ السلام علیکم بی بی، پاکستان سے آپ کے لیے ایک ای میل آیا ہے۔ ایک ریسیپشنسٹ نے ٹیلی فون کو کان سے لگا کر کسی سے بات کرتے ہوئے عربک میں کہا تھا۔ حسن بالتقط سارسلی لک البرید الیکٹرونی المرتجام۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمیں سینڈ کر دیں، پیچھے سے کسی نے فون پر کہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کھول کر ای میل پڑھا تھا۔ میری پیاری جانے بہار، میں نے اپنا ٹرانسفر عراق کروا لیا ہے۔ اب تم اپنا دل تھام لو، کیونکہ میں تمہیں پریشان کرنے وہاں آ رہی ہوں۔ وہ اس کا ای میل پڑھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا تھا۔ وہ بستر سے اتر کر کھڑکی کی جانب آئی تھی، جہاں تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس کی زلفیں ہوا سے لہرا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک مسکان تھی۔ اس کے گورے مخملی ہاتھ جو کھڑکی پر بڑی نرمی سے رکھے ہوئے تھے۔ وہ باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ دور دور تک چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ زمین ایک دم سوکھی ریت ہو گئی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں چراغ جل رہے تھے، جس کی روشنی اس کی آنکھوں میں بس رہی تھی۔ اس کے گھر کے ٹھیک سامنے بڑی سی درخت پر دو طوطے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پاس والا طوطا دوسرے طوطے کو بہت پیار سے سہلا رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی گردن کو اپنی سر سے سہلاتا تو کبھی اس کی چونچ کو اپنی چونچ سے لڑاتا۔ عراق میں رات کے نظارے بھی کافی حسین ہوتے ہیں۔ چاندنی رات میں چھوٹے چھوٹے گھروں کا یوں روشن رہنا کافی حسین لگتا ہے۔ آج سبھی دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے تھے۔ ہاسپٹل پوری طرح کاموں میں مصروف تھا۔ وہ جو اپنے کیبن میں بیٹھی تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ دالیہ کب آئے گی۔ وہ اس کی سب سے اچھی سہیلی تھی، جس سے وہ اپنے سارے سیکرٹ شیئر کرتی تھی۔ وہ پورے ایک عرصے بعد اسے دیکھنے والی تھی۔ تبھی کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کم ان۔ اس کی جواب دینے پر طاہر اندر آیا تھا۔ تو کیسا چل رہا ہے کام آپ کا محترمہ؟ 4 دن سے ہم آپ کو دیکھے نہیں، تو آپ نے ہماری خیریت بھی نہیں لی۔ خیر چھوڑو، یہ بتائیں آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ فی الحال تو ابھی ہمارا من نہیں ہے کچھ کھانے کا۔ لو جی، آپ کے لیے ہم اتنی دور سے یہاں آئے یہ پوچھنے کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گی، پر آپ تو کہہ رہی ہیں ہمیں کچھ کھانا ہی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ بھی منگوا دیں آپ کچھ بھی کھا سکتی ہیں۔ ایک عرصے سے آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مرضی کا کھا رہے ہیں، آپ کی مرضی کا پہن رہے ہیں، اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے مسٹر طاہر؟ سوری میڈم، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ اور ہاں، ہم تو آپ کو بتانا ہی بھول گئے، آج ہماری سب سے اچھی دوست آ رہی ہے۔ کون؟ دالیہ؟ وہ یہاں پر کیوں؟ وہ اسے ہفکی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ دالیہ یہاں آ رہی ہے۔ دیکھیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، لیکن آپ تو سیریس ہو گئیں۔ وہ یہاں آئے گی، بھلا اسے
یہاں کیا کام ہے؟ واجد سر نے خود اس کا ٹرانسفر لیٹر بھجوایا تھا۔ فی الحال تو وہ آپ کے ساتھ کام کرے گی، یہ بھی جان لے۔ ضرور، اس نے واجد سر کے کان بھرے ہوں گے۔ میں اس جاہل کے ساتھ کام نہیں کرنے والا ہوں۔ اس سے بولو عمران سر کے ساتھ کام کر لے، یا تو تمہارے ساتھ، میرے ساتھ تو بالکل نہیں۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ پر معافی چاہتی ہوں میں، اب یہ ہونے سے رہا، ایپلیکیشن پر سائن ہو چکی ہے۔ اوہ نو، یہ تو بہت غلط ہوا ہے۔ وہ بیچارہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنا سامان لے کر ہاسپٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اندر جانے لگی تو اسے کسی نے روکتے ہوئے پوچھا، مننت، آپ کون؟ نیام آنا دکترت دالیا۔ جی میں ڈاکٹر دالیا ہوں۔ سامنے کھڑے شخص نے اس کا نام سن کر اسے اندر کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ دالیا ہاسپٹل کے اندر آئی تھی۔ اس نے ریسپشنسٹ کے پاس جا کر جان کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے دالیا کو 3rd فلور کے 73 نمبر کے روم میں جانے کو بول کر کام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ دالیا لفٹ سے 3rd فلور پر رکی تھی اور روم نمبر 73 میں داخل ہونے لگی کہ اتنے میں دروازہ اپنے آپ ہی کھلا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اس کے قد سے بڑا تھا۔ وہ اس شخص سے ٹکرائی تھی۔ اللہ اللہ، کس پہاڑ سے میرا سر ٹکرا گیا، ہائے! اس نے جب اس شخص کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ طاہر وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مرون رنگ کی شرٹ، اوپر سے سفید کوٹ، اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ تھا۔ دالیا تو بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کو اس طرح اپنی طرف مزید دیکھتا پا کر اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ سوری، غلطی میری تھی، میں آپ سے ٹکرا گئی۔ ویسے السلام علیکم، بہت سال بعد ملے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ میں تو خیریت سے ہوں، لیکن تم آج بھی کسی نہ کسی سے ٹکرا جاتی ہو۔ تم سدھرو گی نہیں نا؟ کون کب وقت چاہتا ہے سدھرنے کو؟ وہ منمنا کر کہہ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر طاہر نے سوال کیا، کیا منمنا رہے ہو؟ جی کچھ نہیں، ہم تو بس ایسے ہی سائڈ ہوں، ہمیں اپنی جان سے ملنا ہے۔ اس کی بات کو سن کر طاہر سائڈ ہوا تھا۔ اس کے سائڈ ہوتے ہی دالیا بھاگ کر جان کے سامنے آئی تھی۔ جان نے بھی اسے سینے سے لگایا تھا۔ ہائے میری جان، کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا؟ کھاتی پیتی نہیں ہو، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا میرا بھی ٹرانسفر کروا لو، لیکن نہیں، تم سنتی کہاں ہو؟ تم آ گئی ہو نا، تو بھر پیٹ کھانا پینا سونا جاگنا سب ساتھ میں۔ ویسے تم خیریت سے تو ہو نا؟ وہاں کیا حال ہے؟ تمہیں میں وہاں کا حال بتاؤں یا اس انسان کا جو تمہیں پاگل کتے کی طرح ڈھونڈ رہا ہے؟ میں نے تو منع کر دیا تھا اور تم نے تو کہہ دیا تھا کہ میں مر چکی ہوں۔ مجھے نہیں پتا، میں تو بس اپنا کام کر کے وہاں سے آ گئی ہوں۔ خیر یہ سب چھوڑو۔ دالیا اب جان کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اپنی ساری باتیں جان کو بتا رہی تھی۔ جان کے چہرے پر اس کی باتیں مسکراہٹ لا رہی تھی۔ ہاں جان پہلے سے کم مسکراتی تھی۔ پہلے تو وہ کھل کر ہنستی تھی، اب تو اس نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ چھوٹی سی مسکراہٹ دیکھ کر دلوں تک سکون پہنچاتی تھی۔